اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم، میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا. تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی، ایکچولی ہوا یہ تھا، ایکچولی یوں ہوتا ہے، اسپم بنتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں. تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا، اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ، ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی بنتی ہے، پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے. ماں روٹی کھاتی تھی، اس سے پہلے بچے کی آنکھ، ناک، کان بن رہے تھے، برین بن رہا تھا. اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے، اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، میرے حلق میں کیسے اترے گا. اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ کس کا، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم، اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے جس نے بنا دیا، تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے، وہ دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں. یہ آخری بیان ہے، تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جلدی سے چاہ رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں میں. مجھے کہیں بٹھا تو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے، تو زندگی کا آخری نہ ہو، یعنی اس سفر کا آسٹریلیا کا. بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری، تو جب تک پتہ نہیں، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے. کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو، جب ہو جائے ما قدر اللہ، جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا عربی کہہ رہے، میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا. اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے. کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا وہ. تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کی، بھائی مقدر میں تھی. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر ہے، شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں. ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی. ہم اللہ کے غلام. و انا الیہ راجعون، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا. مسلمان کہتے ہیں یہ تو کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا، ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے، ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں.
भाई वो दुआएं वो कोई रूहानी आमिल के पास नहीं कि मेरा जायचा निकाल के बच्चा निकालो कहाँ है, को पता तो रूहानी आमिलों के पास कुछ भी नहीं होता। किससे दुआ मांगी है? अल्लाह से। भाई सबर, तसब्रुन जमील, सब्र जमील उस सबर को कहते हैं, ऐसा सबर जिसमें शिकायत जरा भी ना हो। रो रहे हैं, आंखों की बिनाई तक चली गई, जबान से वो निकलेगा जिस पे अल्लाह राजी होगा। जो गैर इख्तियारी गम होता है वो तो इख्तियार में नहीं होता ना, वो तो मोहब्बत की वजह से, वो तो दीनदारों को भी होता है, वो तो नेचुरल है, वो तो होना भी चाहिए, ना होना इसकी अलामत है आपको मोहब्बत ही नहीं थी। तो जबान से नहीं, कोई खुदकुशी नहीं, कोई डिप्रेशन के डॉक्टर के पास नहीं गए, नफ्सियाती डॉक्टर के पास। भाई इन डॉक्टरों के पास हल नहीं है डिप्रेशन का, डिप्रेशन का हल अल्लाह रसूल के पास है। तो आपने अकीदा तकदीर पे बोलो मजबूत होना, इससे आपको स्ट्रेस से निजात मिलेगी, डिप्रेशन से निजात मिलेगी। हाँ, अपनी हमाकतों की वजह से जो मुसीबतें आ रही हैं उसमें तकदीर का अकीदा सोचने की इजाजत नहीं है, उसमें तौबा इस्तिग़फ़ार। आपने कोई उल्टे काम करना शुरू, सुस्त पड़े हुए हैं, कारोबार नहीं है क्योंकि हिल नहीं रहे, न पढ़ रहे हैं, और जब फाके पढ़ना शुरू हुए ताने, यार अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रोजी नहीं लिखी हुई, भाई तो आप अपना पूरा काम करो, फिर तकदीर का अकीदा है। आप ही पोस्तियों की तरह पड़े हुए हो तो फिर नहीं होता ये। चौथा काम, अल्लाह ने जो सबसे ज्यादा जिसको वैल्यू दी है, जो अल्लाह को मानता है, कुरान में जगह जगह अकीदा तौहीद और रिसालत और आखिरत के अकीदे और तकदीर के अकीदे के बाद अल्लाह ने जिस चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया है, नमाज। युकीमून अस्सलाह, अल्लाह कहते हैं जो हम पर ईमान रखते हैं वो नमाज पढ़ते नहीं है, कायम करते हैं। पढ़ने और कायम करने में फर्क है। टरखाने वाली नमाज पढ़ी जाती है, और जो बाकायदा जमात के साथ मस्जिद में हाजिरी खुशू खुजू के साथ होती है उसको इकामत सलात कहते हैं। जगह जगह कुरान इकामत सलात का हुक्म देता है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता। भाई अगर आप मानते हो कि अल्लाह ने हमें बनाया और ये नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, तो आपको 5 टाइम मर्दों को मस्जिद में हाजिरी देनी पड़ेगी। आज से अज़म करो, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, नमाज जाया नहीं। अल्लाह ने सफर में आधी कर दी है, कज़ा करने की इजाजत नहीं दी है। जहाज में जब बैठो सफर में, भाई नमाज की टाइम ही वुजू करके बैठो। जहाज में खड़े होके नमाज पढ़ना फर्ज है, मुमकिन ना हो तो बैठ के पढ़ लो एहतियातन उसको, क्योंकि फर्ज नमाज खड़े होके होती है, बैठ के नहीं होती फर्ज नमाज। तो अब पढ़ने नहीं देते जहाज में तो मजबूरी है, कज़ा हो रही है तो फिर बैठ के पढ़ लो। बेहतर ये है कि उसको फिर बाद में लौटा लो उसको, लेकिन कज़ा नहीं होने देना किसी कीमत पे। समझ में आ रही है बात? बाज़ उलमा कहते हैं बेहतर नहीं है, वाजिब है, उसको लौटाना पड़ेगा आपको। खैर अभी मैं इस फिकी मसले की बहस में नहीं जाता। तो किसी अगर नमाज छोड़ने की इस्लाम में कोई गुंजाइश होती तो मैदान जंग में जब दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, सफर भी है जंग भी है, वहां अल्लाह कहते माफ है ना। अल्लाह ने कहा नहीं है, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाह, ए नबी जब आप इनमें मौजूद हो और नमाज का टाइम हो जाए तो इस तरह से नमाज पढ़ो। पूरा तरीका अल्लाह ने बताया। फिर अल्लाह ने कहा अगर इतना खौफ है कि घोड़े से उतर के तुमने नीयत बांधी तो तुम्हें खौफ है दुश्मन कत्ल कर देगा, मजबूरी में फिर घोड़े पे बैठ के नमाज पढ़ लो, रुख किबले की तरफ हो। अल्लाह ने कहा अगर किबले की तरफ रुख करके भी खतरा है कि दुश्मन मार देगा तो जहां भी रुख है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां रुख करोगे वहां अल्लाह है, तो तुम वहीं जहां भी रुख हो वहीं मुंह करके नमाज पढ़ लो। ए अल्लाह तू हमें इतनी टेंशन क्यों दे रहा है? सवाल पैदा होता है। जंग के बाद पढ़ लेंगे आराम से। अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। देखो असल बात ये, अब मैदान जंग में नमाज का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, मुकर्ररा औकात पे फर्ज है। टाइम चला गया तो नमाज चली गई। लोग आखिर में शाम को आके सारी नमाजें पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। हर नमाज का अपना एक बोलो टाइम, तो आप उस टाइम की पाबंदी करो। खवातीन घर में नमाज का एहतमाम करें। जुम्मे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खवातीन आती हैं नमाज पढ़ने, जुम्मे में मस्जिद में आए ताकि मस्जिद से उनका रिश्ता बोलो ना मजबूत रहे। यहाँ अगर खवातीन मस्जिदों में नहीं आई तो उनका रिश्ता मस्जिद से टूट जाएगा। और औरत घर में बच्चों की तरबियत करती है। आजकल तरबियत अब्बाओं के कंट्रोल में बहुत कम है, माओ का कंट्रोल ज्यादा है। माँ पर्देदार होगी, बच्ची पर्दा करेगी, माँ पर्दा नहीं करेगी, बच्चियां पर्दा नहीं, वो बाप को बेवकूफ समझना शुरू कर देती हैं। तो खवातीन को अगर मस्जिद से नहीं जोड़ेंगे तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। आगे जल्दी जल्दी है दो चार जल्दी पकड़ाई में पता नहीं दोबारा कब आए आप लोग। और नमाज कायम करना। चौथी चीज, अल्लाह ने चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी है ना, वो ज़कात और सदकात और खैरात। मुसलमान कंजूस बोलो नहीं होता, किसी का हक नहीं दबाता, एक दिरहम किसी का लेके मरता नहीं है। नबी जिसने पैसा किसी का लिया हो ना उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। जिसका किसी पे कर्जा हो ना, सोचो यार क्या सजा है ये कि पैगंबर नमाज पढ़ाने से इनकार कर, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि इसका कर्जा मैं अदा करूंगा। आपने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ होता है, कर्जा माफ बोलो नहीं। कितना बड़ा जुर्म है यार। और इन मुल्कों में
آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں، گورے ہیں، ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبری دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی، یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے. کیوں؟ معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 کھرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین. اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں نا. یار کیریکٹر لیس آدمی نہیں ہے، قابل اعتماد ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے وہ آپ کے رمضان کو، آپ کے روزوں کو، آپ کی نماز، آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے، لالچی تو نہیں ہے، ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی، یہودیوں کی بھی. کچھ یہودی عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں اعتماد کر کے، وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کیریکٹر کو بنیاد بنایا ہے، اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے، کیریکٹر کو فوکس نہیں کیا. بلکہ جتنا بڑا 2 نمبر ہو، شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے، ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں، ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ؟ مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی یار تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا، جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ 1 دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو ہول سیل ریٹ پہ 1 چیز لیں، وہاں سے ہول سیل پہ 1 چیز، یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر دیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے، وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا، اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا؟ یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو، تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس، اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں. یہ ان کی آزمائش، کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دی. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے، 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا.
آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی اللیگل کام کروا رہا ہے آپ سے، آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا، یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں، ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے جو اللہ ہے وہ مجھے نہیں چھوڑ. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے، میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو، آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پھوکٹ میں یہاں داخلہ، یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں، وہ جی میرے خالو ہیں اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف، ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں. تو آپ نے یہاں، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یورپ میں گیا نا، وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں یا آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹیکس چوری کرنے میں، اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ کیا بات ہے یار، فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ، شاید بیان میں بھی ہوں، اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے، مزدوری چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں؟ بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے، احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے اور ادھر سے، یہ تو حرام خوری ہو گئی نا. اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ، بیچا، اس کو کلاڑی دی، ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو؟ کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے، واقعی غریب تھے وہ، آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے، آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے، تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے، یہ آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے، لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، ملک کے امن و امان میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے، تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا، جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی، تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے، آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات، بس سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا. آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے، دینی مدرسوں پہ بھی، غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند، کل مجھے کسی نے بتایا، عالم ہے وہ، علماء تو عالم تو نہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک گورے کو ضرورت تھی، کہتے میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر. وہ بڑا حیران ہو رہا تھا. بھائی ہر ایک پہ خرچ کرو، انسان پہ خرچ کرو، آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو، جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اور باقی آخری کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو نہیں. میں اپنا کماتا ہوں، تم اپنا کماتی ہو، اپنی چائے خود بناؤ، میں اپنی چائے خود بناؤں گا. اور ابا اماں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. ابا ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے، تقریباً برابر ہی ہے. اولڈ ہاؤس ٹھکانہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں. کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کے ان چیزوں کی. یہ ٹھیک ہے بھائی، ان کا مذہب ہے، جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے، ان کا کلچر کہتا ہے، چلتے رہیں. لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو. اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے
تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے. خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام. آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, رمضان میں تراویح ہے, روزے ہیں, اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر. یہ ساری ذکر اذکار ہے, یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے. پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے. آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں. ان میں سب سے پہلے والدین, دادا دادی, نانا نانی. آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. دادا دادی, نانا نانی, ابا اماں غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ غصے میں رپلائی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے, ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر. غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے. پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا, آپ کے نرم لہجے کا, ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے, نا اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر. اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, آدھا تو نکل ہی گیا, نکال ہی دیتا ہوں پورا. کینیڈا سے فون آیا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ وجہ. میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے خلا لے رہی. میں نے کہا کورٹ کا خلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اگر باقی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں. آپ کہہ رہی نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی, 4-5 بچے بھی ہو گئے, میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ, حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا, وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے, وہ یہاں کا لا ہے, لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ خلا لے لیں, وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ خلا معتبر ہوگا, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہوگا. پھر انہوں نے ایک مثال دی. دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو ہم جب چاہیں چھوڑ دیں اس. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا, ایگریمنٹ ہے نا, کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے, ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے, وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں, وہ میاں ہے. وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر, میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے. ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے توہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی. اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ, بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ. اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہے تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے, 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے. یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے, کوئی اپریشیٹ ماشاءاللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں ہے. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ ختم, میری مرضی. جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو. ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا؟ ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹینشن دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے؟ ریلیشن. تو مضبوط کیا ریلیشن کو.
تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتہ داری والے سسٹم کو مضبوط کریں. رشتہ داری بنائیں بھی, جوڑے بھی. بنتی شادی سے, نکاح ہوگا, بچے ہوں گے, رشتہ داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان, ایک ہی خاندان. تو رشتہ داری پھیل گئی نا. تو رشتہ داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا. ہاں, شرعی حدود کے اندر. ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتہ دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے, باڑ میں جائے, ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہی کر کے مل رہی ہے تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح. نہ بھائی, محرم نا محرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نا محرم کے فرق کے ساتھ رشتہ داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں. کوئی ضرورت تو نہیں ہے, اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے ایک ثواب ملتا ہے, جب رشتہ داروں کو دو گے, خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا, پیسے پکڑا دو اس کی جہل. کوئی بھی, آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتہ دار آسٹریلیا آئے, پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے, یار یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر, زیب, یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا, اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی گئی تو تھا, پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتہ دار, ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں, دیہاتی ہوں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی, آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے. اصل انگلش آ جاتی ہے, ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے, یار یہ تو پینڈو ٹائپ کے ہیں, ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا. او بھائی, وہ آپ کا باپ ہے, آپ کو اسی کے قدموں میں, جاہل باپ کے جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی. آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے. آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں. نبی نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا, پیسوں کے ذریعے بھی, اخلاق کے ذریعے بھی. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جڑے تم بھی جڑو, یہ تو سب کر لیتے ہیں. فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اصل میں یہ جو ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا, تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں لوگ. یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور, کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی, کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کو آ کے کیسے بولتے ہیں یار, میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنے ماں کو ڈانٹ رہی تھی, اس بیچاری سے امیگریشن میں کوئی, اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, تو اس کو سنا رہی ہے, گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں. تو یار یہ تم پڑھے لکھ گئے ہو, وہ تھوڑی پڑھے لکھے ہیں. ایک باپ نے, بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا, کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس, بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے, ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے. تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا, کوا بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر بھول گیا بیچارہ, پھر دوبارہ پوچھا, 2-3 دفعہ پوچھا. بیٹے کا میٹر, کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا, ایجوکیشن ہے, اور فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے. فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے؟ اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو, نہ کرو نہ کسی سے سنو. تو اس کو 2-3 دفعہ میں غصہ آ گیا. بولا اندھے ہو ابا, نظر نہیں آ رہا. 100 دفعہ بولا کوا ہے, کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا. باپ کو نا اپنا واقعہ یاد آ گیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 10 دفعہ پوچھا تھا, 10 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور میری پیشانی پہ 1 دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی. یہ ہوتا ہے. کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو. کیا ماں باپ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے یار. یہ بہت تنگ کر رہے ہیں. بیمار ہوتے ہیں بچے, سال تک بیمار رہتے ہیں, چیخنا چلانا, رات کو سونے نہیں دے رہے. کبھی ماں کو خیال آیا کہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں؟ آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں؟ یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو؟ وہ چیخ رہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے. تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی. یہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟
یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں. عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا. تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں, میں ولد الزنا نہیں ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں, زکات دوں, وبرم بوالدتی, میں پیغمبر بنوں گا, اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا. لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہاں نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی. جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا, وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی. قرآن نہ بہت ساری چیزیں دلالت النص سے کرتا ہے. دلالت النص سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو بھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جب بھی کوئی بات, کوئی میسج ہمیں کسی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, کوئی میسج ہمیں کسی کو سمجھانا ہوتا ہے, تو ہم 4 طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ اصول فقہ میں, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل 4 طریقوں سے اخذ کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو یہ اصول فقہ نہیں آتے نا, وہ بیچارے علم سے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ. ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے کلام سے کس کس طریقے سے بات کو سمجھا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عبارت النص. عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے, آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں, بالکل اسی حساب سے آپ وہی کلام کر رہے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے قیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو یہ نص جو ہے یہ نماز کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور مقصد بھی وہی ہے جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص, کہ الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے, الفاظ میں جس کا ذکر ہے اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ ہے تو وہ والی تو بطریق اولا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف بھی مت کرو. تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ جب اف کرنے پر پابندی ہے تو مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. یہاں مارنے کا ذکر نہیں ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہ قرآن میں مارنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے, اف کی بات ہے, تو ہم اسے کہیں گے تم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور کام کر لو تو تمہاری صحت کے لیے زیادہ مفید رہے گا. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا کرے, علم ینتفع بہ, جو علم چھوڑ کر گیا ہے وہ, اور صدقہ جاریہ. اور کیا؟ صدقہ جاریہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور, تو ان کو فائدہ ہوگا. اب بعض حضرات اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں صرف میت کے لیے صدقے کا حکم ہے, کوئی اور نیکی کا حکم نہیں ہے. تو جتنا نبی نے کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے, جو نبی نے نہیں کہا ہم اس کو, یہ اپنی طرف سے بدعت ہے. قرآن اور حدیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جزیہ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اصول نکالے جا سکیں. سمجھ رہے؟ قرآن نے کہا اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے, ایک آرڈر ہے, لیکن اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے تو اف سے بڑی تکلیفیں تو بطریق اولا ناجائز ہوں گی. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کرنا جائز ہے تو یہ ایک جزیہ ہے, اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا, اور کسی انسان کے عمل کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اصول سمجھانے کے لیے صدقے کی مثال دی گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پر اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, بھی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے میں ضمناً ایک بات آ گئی نا ایک اصول کے تحت, تو اس لیے میں نے بیان کر دی, ورنہ ایصال ثواب کے اور بھی دلائل ہیں. تو دلالت النص اف سے ثابت ہو رہا ہے کہ, اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص اور ایک ہوتی ہے اقتضاء النص, کہ قرآن میں کوئی کلام ایسا ہے کہ وہ کلام اس وقت تک صحیح قرار دیا نہیں جا سکتا جب تک ایک دوسری بات بھی اس کے ضمن میں آپ صحیح نہ مان لیں. اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص. یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے لپیٹ رہا ہوں تاکہ جو اصل کرنے کی بات ہے وہ رہ نہ جائے. اشارت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے جو قرآن یا حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ لانے سے مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہی کے الفاظ سے اشارہ دوسری طرف بھی مل رہا ہے. جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ جب آپ کی ملک پہ غیر مسلم حملہ کر کے قبضہ کر لے اور آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں تو غیر مسلم ریاست اور ان جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کی مالک بن جائے گی.
یعنی وہ اگر قبضہ کر لے اور حکومت کی تحویل میں چلی جائیں وہ ساری کی ساری چیزیں تو مل کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے للفقراء المہاجرین، زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے. حالانکہ وہ سارے فقیر بولو بھائی نہیں تھے، لیکن قرآن کہہ رہے جب ہجرت کر کے آ گئے، اپنا مال وہاں چھوڑا اور غیر مسلموں کا اس پہ قبضہ ہو گیا، تو وہ ان کو قرآن فقیر کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ شو کر رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نکل گئی، اب اس میں وراثت کے حکام جاری نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ آیت جو لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کس کس کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے، لیکن فقیر کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ملکیت، یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے، بول لو نا کیا جا رہا ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں صرف سمجھانے کے لیے، اصل موضوع میرا یہ نہیں آتا، اس پر کبھی کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لباس کو حکم دیا کہ پاک رکھو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے صرف لباس مراد نہیں ہے کہ جب اللہ باڈی کے اوپر جو چیز 24 گھنٹے رہتی ہے اس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے تو آپ کی باڈی پہ گندگی برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسم کا پاک رہنا بھی ضروری، اور اسی سے صاف ہوتا ہے کہ جب جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے، جو باہر کا حصہ ہے، تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا؟ اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصیتین بھی ہیں، جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث. نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی، کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے، اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے، وہ غلیظ ہے. اسی طرح یہ جو خصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں، گردے پیدا نہیں کرتے گندگی، جبکہ یہ اس سے پیدا ہوتی ہے گندگی، الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے، یہ سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں، اس کے لیے تفقہ چاہیے، بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی. کھائیں، آپ دیگ بنا کے کھائیں، آپ دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے، تو طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں، تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہا پہ طنز ہوگا، مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا، تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے، بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں، تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا، تو ٹھیک ہے. جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے، ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا، یہ جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. سمجھ رہے؟ کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ. تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ، اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے، جس کے تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا، مکروہ تحریمی، ناپسندیدہ. تحریمی کا مطلب غلط، چھوڑ دو، لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے، اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم بختو، معذرت کے ساتھ، تم اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں. کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں، وہ والا کٹاکٹ، تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو. تو یہ، اور اس پہ بہت دلائل ہیں، لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے، راستے میں پانی کے لیے اترے، اتنا دور چلے گئے کہ سرگودا پہنچ گئے آپ.
تو بھائی قریب میں مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آؤ, بیٹھ جاؤ ٹرین میں. تو کوشش میں اب بھی یہی کروں گا, جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلوں. دائیں میں تھوڑا بہت گئے تو واپس ٹرن مارا کھڑکی سے دوبارہ داخل, پھر آگے چلے. تو گند کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے, دیکھو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دانتوں کو صاف کریں. میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے نبی اپنے دانتوں کو ہر وقت صاف رکھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اللہ کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کر رہے, تو باڈی میں کیسے ہوگی؟ اور پھر منہ تو جسم کے اندر کا حصہ ہے, اس کو تو اور صاف رکھنا ہے. اتنی کثرت سے مسواک, اتنی کثرت سے, سونے سے پہلے مسواک, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مسواک. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمک رہے ہوتے تھے. جسم کی صفائی کا اتنا خیال کیا. پہلے زمانے میں کرتے نہیں ہوتے تھے, غربت تھی, ایک چادر اوڑھ لی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا خطبے کے دوران, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتی یرا بیاض ابطیہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال ہمیشہ صاف رکھتے, کیونکہ اگر اس میں بال ہوں گے آپ جتنی بھی صفائی کر لیں فوراً پسینہ آ کے وہ پسینہ بالوں میں اٹک جائے گا, اس سے جرم پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنا خیال کیا جا رہا ہے اپنے بغلوں کو صاف رکھنے. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, قمیض نہ پہنی ہوئی اس نے, کہے گا کچھ اور کام کہہ لو میرے بھائی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میں 6 مہینے بعد صفائی کرتا ہوں, ابھی 6 مہینے پورے بولو بھائی نہیں ہوئے. ہمارے حضرت تو بہت صاف ستھرے تھے, تو حضرت کے ہاں زمیندار تھے حضرت, تو ایک ٹریکٹر خراب ہو گیا نا, تو وہ حضرت فرماتے ہیں وہ میں نے مزدور کو دیکھا, ہمارے حضرت کی تو صفائی ایسی تھی جو آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو گندگی دیکھ کے ان کے باقاعدہ طبیعت خراب ہوتی تھی, باقاعدہ. وہ تو گندگی برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے, وہ تو طبیعت خراب ہو جاتی تھی ان کی. ہم کہتے تھے انہوں نے زندگی گزاری کیسے ہے. لدھیانہ کے تھے, پنجاب, انڈیا کا پنجاب, وہاں سے ہجرت کر کے. ہم نے کہا وہ کیسے زندگی ہوا, پتہ چلا پورا خاندان ہی ایسا تھا, پورے خاندان میں یہ صفائی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ مزدور جو ہے وہ ٹریکٹر کے نیچے گھسا ہوا ہے اور صفائی کرتا, تو حضرت کی نظر اس کی بغلوں پہ پڑ گئی. اس بیچارے کی شامت آ گئی. تو حضرت اس کا نقشہ کھینچتے تھے کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے تھے. زیادہ ہو گئی لیکن یہ کہ جو بھی تھا, یعنی اتنے جراثیم تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں, بس یہ رہ گیا. تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا؟ رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو, لباس کو پاک رکھو, پاک رکھو اپنے لباس. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. فرمائیے ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی بت پرستی. انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, چھوڑ دو اس کو. نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی ہوئی تھی نا بھائی, کیا خیال ہے؟ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو, وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا. نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے؟ امت کو. امت کو بتا دیں یہ آیتیں. نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے, آپ کی تو مزاج میں صفائی تھی. ہمارے نبی کے مزاج میں, جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبوؤں سے محبت بھی ہوتی ہے. خوشبو سے محبت 2 وجہ سے ہوتی ہے انسان کو. ایک اس لیے کہ اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے خوشبو چاہیے ہوتی ہے. ایک کنٹری ہے اس کی صفائی بہت مشہور ہے, بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, بڑی نفیس قوم ہے وہ, غیر مسلم ریاست ہے. ہمارے ایک رشتے دار گئے وہاں پہ, کہہ رہے میں نے سنا تھا یہ لوگ بہت دنیا میں نفیس قوم ہے نا, بہت نیٹ اور کلین ہوتے ہیں یہ لوگ, اور خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں. یعنی جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو بڑی مشہور ہے. غیر مسلموں کی صفائی میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے, باڈی کا اتنا خیال نہیں کرتے وہ لوگ. کہہ رہے پتا چلا یہ ان کو کیا بدبو اتنی ہے, منہ صبح اٹھ کے منہ نہیں دھوتے ہے بھائی, تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ماؤتھ اسپرے ایسے کیا نکل لیا. نہاتے نہیں ہیں تو پسینے کی بدبو, اور کھاتے بھی سور کتے اس کی اور الگ سے بدبو, وہ باڈی میں وہ بھی بدبو بھی تو آ جاتی ہے نا. کتا پن تو آئے گا جب آپ کتے کھاؤ گے, تو اس کے لیے الگ اسپرے. مجھے لوگ گفٹ کرتے ہیں جا کے باڈی اسپرے, ماؤتھ اسپرے. میں حیران ہوتا ہوں یار باڈی میں بدبو کہاں ہوتی ہے کہ جو ہم اسپرے کریں یار اس پہ. وہ کہہ رہے بدبو ختم کرے, بدبو اللہ نہ کرے یار ہماری باڈی میں, اللہ نہ کرے بدبو ہو تو ہم آگے نہائیں گے. بدبو کو ختم کرو نا. کچرا کے ڈھیر میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے وہاں لا کے مشک و عنبر لا کے پھینک دی. ارے وہ کچرا صاف کرو وہاں سے, پھر آپ گملے لگاؤ, اس میں گلاب کے پھول بھی لگاؤ, اور آپ اس میں چمیلی بھی لگاؤ, رات کی رانی بھی لگاؤ, پھر مزہ آئے گا. کچرے کے ڈھیر میں رات کی رانی اس لیے لگا دی تاکہ یہ بدبو چھپ جائے. اس کا مطلب آپ نفیس نہیں ہیں, آپ یعنی بہت ہی وہ ہیں, اتنے گندے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ نہیں, اگر آپ ایسا کریں تو, اور مجھے پتا ہے آپ ایسا نہیں کرتے. آج میں نے دیکھا ہے گھروں میں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, بچے کی
وہ اس نے پیشاب کر دیا, اسمیل آ رہی ہے, ایک اسپرے مارا ایئر فریشنر. اور یار اس سے تو اور معاملہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بدبو تو آپ نے دبا دی, پہلے کم از کم احساس تو تھا نا انسان کو, جو جرمز پھیلے ہوئے ہیں احساس تو ہے, تو تھوڑا احتیاط کر لے گا, ادھر نہیں ادھر بیٹھ جائے. آپ نے تو اس کو بالکل گلا گھوٹ کے مار دیا, دبا دیا, مارا نہیں ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف مسواک سے, چمکتے ہوئے دانت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا, حتیٰ کہ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں. اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال, اس صفائی کے بعد, حالانکہ صفائی کے بعد تو ویسے ہی, اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی, اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال, کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگژری نہیں تھا, گھر لگژری نہیں تھا, ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے, اسی میں کھانا بھی, اسی میں پینا بھی, سب کچھ اسی میں, اور بستر کیا ہے وہ کھجور کی چھال بچھائی ہوئی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی, کھانا ایک وقت کا ملا تو 2 وقت کا ناغا, اور وہ ملا کیا, کھجور ہے تو 40 دن کھجوری کھا رہے ہیں, جو کی روٹی کھا رہے ہیں, بہت سادگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی 2 چیزوں کو خوب جمع کیا. آپ نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی, نکاح کی محبت اور خوشبو. کیونکہ جب انسان دنیا سے دور بھاگتا ہے تو شادی بیاہ سے بھی دور. کہہ رہے 4 مہینے کے لیے جاؤ, سال لگاؤ تبلیغ میں, مدرسے میں وقت لگاؤ, اللہ اللہ کرو, کیا ابھی بچوں کے بکھیڑے, ٹینشن کیا ہے, ابھی ایک شادی ہوئی نہیں تو دوسری کر کے بیٹھ گیا. اس مفتی کو دیکھو, شادی 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 لگا کے رکھا ہوا ہے. جب میں نے کی نا ایک دفعہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر کے باہر, اب میرے بچے بھی تھے ماشاءاللہ پہلے سے, تو میرے گھر کے باہر گاڑیاں جو سسرال والے, وہ میں نے دعوت کی تھی تو وہ ولیمے کی نا, تو سسرال والے وہ گاڑیاں واڑیاں لگی ہوئی ہیں, دیگیں شیگیں آ رہی ہیں. تو ایک بڑے میاں آئے, وہ کہنے لگے امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کیسا لگا ہوا ہے. وہ تیسری تھی میری, اور بچے بھی تھے میرے پہلے سے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے, ایسے سر پکڑ کے نا یوں, اور پھر غصے میں کانپ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, ایسے کانپ رہے ہیں باقاعدہ, کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ, اور حرکتیں دیکھو, حرکتیں, بچے دیکھو ان کی, اور شادیوں پہ شادیاں کرے چلے جا رہے ہیں. تو جو مجھے بچانے والا تھا نا, پوری ان کی نقل کھینچ کے بتا رہا تھا, وہ بات کا ان کا اسٹائل بھی اسی طرح کا ہے. کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر. مقصد ان کا یہ تھا کہ ادھر عیاشیاں لگی ہوئی ہیں, ادھر ممبر پہ آخرت جنت جہنم ہے, پلاٹ نہیں خریدو, مکان نہیں بناؤ. مکان تو بناؤ, میں نہیں, بہت چند شرطوں کے ساتھ جو میں کہتا ہوں, لیکن دل نہ لگاؤ دیواروں سے, اینٹوں سے, اور شادیوں پہ شادیاں. اور شادی بھی کنواری سے کی. تو پہلے میری 2 طلاق یافتہ تھیں, تو پھر جب کنواری تو کنواری کا سن کے میں نے کہا ان کو اٹیک وٹیک نہ ہو جائے, لے جا بھائی گھر میں, مری مر آ جائیں گے خام خمیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے, بہت چھوڑے ابھی قصے ہو جائیں گے, پھر یار جو ٹاپک ہے وہ رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, 2 چیزیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دی, نکاح کثرت سے کروں گا, اچھا رشتہ. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام آیا اور آپ کو مناسب لگا, آپ نے ہاں کیے. حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے گھر میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے میں شہوت پرستی لگتا ہے, حقیقت میں شہوت پرستی نہیں ہے, یہ عیاشی نہیں ہے. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر زرداری کی 4 کم از کم بیویاں ابھی موجود ہوتی, شیخ رشید کی 4 ہوتی, اور جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں, وہ سب 4 رکھتے. ان کو پتہ ہے وہ تو ایک کے انتقال کے بعد پتہ نہیں ان کو غم ہوا ہے خوشی ہوئی ہے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں یار دوبارہ ایک شادی کے لیے تیار نہیں ہے وہ, کہ جان چھوٹ گئی اب پھر ٹینشن. تو جو مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی, میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کھانے میں تو بڑی عیاشی کرتے ہو, ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے, آپ کبھی نلی نہاری کھا رہے ہو, کبھی مغز نہاری کھا رہے ہو, کبھی بیف بریانی, بیگم آج چکن پکاؤ, بیف کھا کے دل بھر گیا ہے, اب شامی چھوڑو بیگم چپلی کباب بناؤ, روزانہ ذائقہ چینج. تو عیاشی کا شوق تو میں نے کہا آپ کو بھی, آپ بھی کر لو بھائی. تو پتہ ہے کہ یہ عیاشی بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. پہلے سسرال سے پٹو گے, جب دوسری کرو گے, جب تیسری کرو گے تو پچھلے دونوں مل کے کوٹیں گے. آپ کی ارننگ ساری بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اور پھر بیگم کے ساتھ سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں, سسر بھی ملتے ہیں, ساسیں. ایک ساس افورڈ کر سکتے ہو بتاؤ مجھے, دل سے بتاؤ. جو آدمی 4 ساسیں افورڈ کرے, 3 ساسیں 4 ساسیں افورڈ کرے, تو اس کا حوصلے کو تو سلام کرنا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں, تو کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے ان کے دل میں نکاح کی کثرت کا شوق ڈالا,
یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, غیر مسلموں کو سمجھ میں آئی ہے جو عقل مند ہیں. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ کی عورتوں کو مستقبل میں نکاح کی, آپ کی نسل میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں نا, جو آپ کی امت میں, ان کو مستقبل میں نکاح میں مشکلات نہ پیش آئیں, ہر عورت کی شادی ہو جائے, بیوہ کی بھی, کنواری کی بھی, طلاق یافتہ کی بھی. ہندو کی سمجھ میں آ گیا, مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ خیر, دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو. یہ بھی نفاست ہے کہ بدبو بالکل بھی نہیں ہے, پسینے میں بدبو نہیں ہے, اس کے باوجود آپ خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کیا کرتے تھے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. حرکت کرتے تھے تو خوشبو آتی تھی, جس سے پتہ چلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر کے جاتے تھے نا, تو وہاں خوشبو محسوس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. خوشبو سے مجھے یاد آیا کہ مجھے خوشبو ہدیہ نہ دیں اللہ کا واسطہ. خوشبو ہر انسان اپنی مرضی کی لگاتا ہے, اور ہدیہ تو چلو دے دیا تو ٹھکانے لگا دے گا آدمی, زبردستی لا کے لگا نہ دیا کریں, کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی خوشبو آ رہی ہے, دماغ میں چڑھ جاتی ہیں, آدمی بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے ہوش ہو جاؤں تو کم از کم. بھائی ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے خوشبو میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ایک دو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی طرف سے بھی شکایت نہیں کر رہے ہیں, یار لوگ خوشبوئیں لا کے زبردستی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھیلوں کے تھیلے جمع ہو گئے گھر میں, اور بعض زبردستی لگاتے ہیں, اس کے آدھے گھنٹے بعد چھینکیں شروع. کیونکہ آج کل دیسی خوشبوئیں اچھی والی نہیں آ رہی ہیں, اکثر خوشبوئیں الکوہلک ہیں. الکوہلک خوشبو جائز ہے استعمال, مگر یہ باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے. الکوہل جب آپ کے ناک میں جائے گی تو وہ بھی کیا کرے گی, یقین نہ آئے الکوہلک خوشبو آپ اپنی گھڑی پہ لگائیں, تھوڑی دن میں دیکھیں گے, چند دنوں میں گھڑی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ تو یہ الکوہل جو ہے نا, یہ نقصان دیتا ہے, میٹل کو نقصان دیتا ہے, باڈی کو نقصان دیتا ہے, اس سے الرجی کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں الکوہلک خوشبو استعمال نہیں کرتا. اس کا آلٹرنیٹ ہے دیسی. دیسی اتنی تھکی ہوئی آ رہی ہیں, نیمبو نچوڑا, اس میں 2-4 پپیتے کا رس نکال کے لچوڑ کے اس کو بنا کے, تو وہ دیسی خوشبو جو ہے نا وہ پھر اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو الکوہلک نہ ہو لیکن ہو اچھی, تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے, تو آپ اس مشکل میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نہیں, میں نے نہیں کہا کہ میں تحفے طائف سے انکار کرتا ہوں, جتنے تحفے دینے سبحان اللہ. ہاں, خوشبو میں آگے پارسل کر دیتا ہوں کہ میں گھر میں رکھتا نہیں, میں گھر میں چیزیں جمع نہیں کرتا. کوئی چیز میرے استعمال میں نہیں آ رہی فوراً پارسل, اور اگر استعمال کی ہو لیکن 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی تو وہ بھی پارسل. اس کی سزا ہے کہ 1 سال تک یہ چیز استعمال میں نہیں ہوئی تو اب نکالو, صدقہ کرو, کیوں استعمال نہیں کی. یہ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ گھروں میں چیزیں جمع نہ کر کے رکھیں. تو خیر, جلدی سے بات کو سمیٹتے میرے بھائی. یہ نفاست تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہترین خوشبو کا استعمال, اور اتنا جسم صاف, دانت صاف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں صبح اٹھتے ہی بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو, ہو سکتا ہے ہاتھ گندا ہو تمہارا اور وہ پانی خراب ہو جائے. اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, لیکن جب مسلمان کو عملی زندگی میں دیکھا جاتا ہے تو محرم کے ماتم میں ماسٹر ہوگا وہ. اب تو گولیوں سے ماتم شروع ہو گیا, باقاعدہ کلاشن کوفے نکلنے والی ہیں, بم دھماکے نہ شروع ہو جائیں گی کہ ہم نے خود کروایا ماتم میں. اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کی اور انسانوں کی, اور ہمارے ملک کے لوگوں کی خاص طور پر اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر ربیع الاول میں سب کچھ شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے. مسلمان عمل کو فوکس نہیں کر رہا, عمل میں زیرو ہے. تکلیف دوسروں کو, کوئی ایسا عمل نہ کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ہر وقت اس کا خیال, بھائی تہجد پڑھی جا رہی ہے تو اس بات کا اہتمام کہ امی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, اپنی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے. تہجد میں اس کا خیال کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ پتہ چلتا ہے. اور آپ بھونپو لے کے دوسروں کے گھروں پہ کیا کر رہے ہیں, سارا دن کان بجتے رہتے ہیں انسان. ہمارے مسجد کا باہر کا اسپیکر بند ہے نا, باہر کا اسپیکر بند ہے نا. ہاں, میں نے بند کروایا, یہ میں نے کہا ایسا نہ دوبارہ کھول دیا. کئی دفعہ کمیٹی میں بات ہوئی کہ باہر کا اسپیکر آن کرنا چاہیے. میں نے کہا جو اپنے گھر میں بیٹھا میں اپنی بات اس کے کان میں کیوں ٹھوسوں بھائی, سکتا وہ نہ سننا چاہ رہا ہو. جو سننا چاہ رہے ہیں ان تک آواز پہنچے بس. وہ بھونپو لے گئے. ہم جب چھوٹے تھے تو کرکٹ, ابھی آفریدی سے میری ملاقات ہوئی اسی ہفتے, وہ تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے وہاں جامع کے قریب ہی, تو وہ کرکٹ پہ گپ شپ ہو رہی تھی. وہ انہوں نے, کسی نے مجھ پہ اشکال کیا کہ مفتی صاحب آپ نے بیان میں ایک دفعہ شاہد آفریدی صاحب کا نام لیا اور آپ کو نام ہی نہیں آ رہا تھا, تو ہم بڑے بدگمان ہوئے آپ سے.
کہ آپ شاید ڈرامہ تو نہیں کر رہے, اتنے مشہور کھلاڑی کا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں ڈرامہ نہیں کر رہا تھا. تو وہ شاہد آفریدی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی 2 دن پرانی بات ہے. تو میں نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا, میں ان کو بتایا کہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے رات کو نا, کھیلتے بھی تھے اور پھر وہ دیکھتے بھی تھے, جب اپنی باری نہیں ہوتی تو دیکھ رہے ہوتے تھے, تو وہ نہیں پوں بجا رہے ہوتے ہیں لڑکے. تو میں نے کہا جب ہم دین کی طرف آئے کالج چھوڑ کر, تو یہ ساری حرکتوں سے ہم نے توبہ کر لی. جب توبہ کی ہے تو پھر نسیم منسیہ ہو گیا, بالکل وہ فائلیں لپیٹ دیں. تو میں نے کہا مجھے پھر اس زمانے کے جو کھلاڑی تھے ان کے تو نام معلوم ہے, اس کے بعد کون آیا کون گیا مجھے اس کا واقعی نہیں پتا. تو یہ میں نے ڈرامہ نہیں تھا, واقعی مجھے نہیں پتا تھا. تو اس لیے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے مشہور آدمی نہیں ہے, یہ میرے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو اسی پہ وہ بات یاد آئی کہ وہ بھونپو, ہم اس کو بھونپو کہتے تھے, آج کل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگ اس. تو بھونپو لے کے نا لوگوں کے گھروں میں دین کے نام پہ بجایا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو صبح سحری جگانے کے لیے آتے ہیں, ان کی محنت اللہ قبول کرے, لیکن ان سے کو بس اکیلے میں نہیں ملنا, جب بھی ملیں 4 آدمیوں کے ساتھ ملیں. رمضان میں 2-2:30 بجے تو انسان جا کے سو رہا ہوتا ہے, اور 3 بجے یہ جگانے آ جاتے ہیں, اور وہ اتنی پوری پاورفل آواز کے ساتھ. تو بھائی یہ تو ایذائے مسلم ہے. آج کل الارم والی گھڑیاں ہیں, ہر آدمی, اب آپ ان کو کچھ چھیڑے نہیں, جا کے آرام سے محبت سے سمجھا دیں, ٹھیک ہے, نہیں تو برداشت کریں, اور کیا ہے, ٹھیک ہے. تو الارم والی گھڑیاں ہیں, سب کو پتہ چل جاتا ہے کس وقت اٹھنا ہے. کوئی 3 بجے اٹھے گا, کوئی 3:30, کوئی 4 بجے, کوئی 5 بجے. تو آپ سب کو 3:30 بجے آ کے ڈھم ڈھم ڈھول بجا رہے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں. تو میرے بھائی مسلمان میں اس چیز کا خیال نہیں ہے, دوسرے کو تکلیف سے بولو بھائی بچانا. کسی کو آپ نے ٹائم دیا, اگر آپ نہیں مل سکتے تو آپ کی ذمہ داری اسے کال کر کے اطلاع دیں پیش کی کہ بھائی میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا لیکن میں اب گھر پہ نہیں ہوں, آپ نہ آئیں, آپ دفع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.